کراچی کے علاقے گلشن معمار افغان بستی میں مکان کی چھت گرنے سے 6 بچیاں جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق جاں بحق بچیوں کی عمریں 15، 9، 8، 7 اور 3 سال ہیں۔ پولیس کے مطابق مکان کی چھت کی مضبوطی کا کام جاری تھا۔ چھت ریتی بجری کا وزن برداشت نہ کر سکی۔ متاثرہ خاندان کا تعلق بنوں سے ہے۔ آئندہ ہفتے کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کمزور مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج رات ملک میں داخل ہو کر 16 مارچ تک رہے گا۔ 12 مارچ سے اس کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ اس دوران اسلام آباد، مری، گلیات، پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ بلوچستان کے متعدد علاقوں میں 14 اور 15 مارچ کو بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہو سکتی ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی شاہ فیصل کالونی کراچی کے ریسٹورانٹ آمد۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، شاہ فیصل کالونی میں پانی نہیں، سڑکیں بھی خستہ حال ہیں۔ وزیر اعظم رات دن کوشش کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو۔ جنہوں نے 1 کروڑ نوکریاں دینی تھیں، ان کے وزیر اعظم نے ایک دن یہاں رکنا پسند نہیں کیا۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے خلاف لندن میں مظاہرہ۔ فلسطینی پرچم تھامے ایک شخص تاریخی بگ بین ٹاور پر چڑھ گیا۔ خون رشتے ننگے پیروں کے ساتھ احتجاج کرتا شخص دنیا بھر کے میڈیا کی توجہ کا مرکز۔ سیکیورٹی اقدامات کے طور پر پولیس نے آج پارلیمنٹ کے تمام ٹور منسوخ کر دیے۔ ٹیوب اسٹیشن کا ایک راستہ بھی بند کر دیا گیا۔ اسکاٹ لینڈ میں ٹرمپ کے گولف کورس پر غذا برائے فروخت نہیں لکھ دیا گیا۔ فلسطینیوں کے حامیوں نے دیواروں پر بھی سرخ سپرے پینٹ کر دیا، ہولز بھی کھود دیے۔ بدمعاشی کرنے والے کچھ ممالک مسائل حل کرنے نہیں، اپنے مطالبات منوانے کے لیے بات چیت پر زور دیتے ہیں۔ ایران ایسے ممالک کے مطالبات قطعی تسلیم نہیں کرے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا صدر ٹرمپ کے خط پر رد عمل۔ امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایران اپنے میزائل پروگرام کے خاتمے کے مطالبات تسلیم نہیں کرے گا۔ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو خط لکھا تھا۔ خط میں جوہری معاہدے کے لیے بات چیت کی دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ یہ ایران کے لیے بہتر ہوگا، دوسری صورت میں ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ Disobedience of the orders of the Chairman Senate constitute a breach of privilege. Such disregard of parliamentary authority cannot be allowed to persist unchecked. I hereby refer the matter of non-implementation of the production order concerning Senator Ejaz Chaudhry to the Privileges Committee for its consideration and report. آپ کو راضی کرنے کے لیے کہ ان کو پتا تھا کہ آج اگر مجھے یہاں پہ نہیں لا جائے تو گیلانی صاحب چیئر نہیں کریں گے، تو صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے میرے پروڈکشن آرڈر ایگزیکیوٹ کر دیا اور اعجاز چودھری کو نہیں لایا۔ اس لیے 2.5 مہینے سے آپ کا پروڈکشن آرڈر ہوا میں لہرا کے آپ کو گورنمنٹ دکھا رہی ہے کہ دس سیٹ ڈز ناٹ میٹر اینی تھنگ۔ اس سیٹ کی، اس ایوان کی، ان سینیٹرز کی کوئی عزت، کوئی وقت نہیں ہے اگر یہاں پہ ریاست اور گورنمنٹ کچھ کرنے پہ آ جائے۔ سر یہ ہمیں ہماری اوقات دکھائی جا رہی ہے۔ خان عباس کے پروڈکشن آرڈر آ گئے، اعجاز چودھری کے نہیں آئے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے سینٹ کا بائیکاٹ ختم کر دیا۔ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل نہ ہونے کا معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھیج دیا۔ رولنگ دی کہ حکومت پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد کی پابند ہے۔ حکومت نے پروڈکشن آرڈر پر جزوی عمل کیا ہے۔ پروڈکشن آرڈر پر پیش کیے خان عباس نے کہا کہ حکومت نے صرف ان کے پروڈکشن آرڈر پر عمل کر کے چیئرمین سینٹ کو راضی کیا ہے۔ حکومت نے پروڈکشن آرڈر لہرا کر بتایا کہ اس ایوان اور چیئرمین سینٹ کے منصب کی کیا اہمیت ہے۔ جتنی انہیں پیشی کرنے پر خوشی ہے، اس سے زیادہ دکھ اعجاز چودھری کو پیش نہ کرنے پر ہے۔ پی ٹی آئی کا گرفتار سینیٹرز کے پروڈکشن آرڈر پر سٹینڈ لینے پر چیئرمین سینٹ سے اظہار تشکر۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا، چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے بعد بائیکاٹ بھی کیا۔
جس سے پیغام گیا کہ آپ اپنے موقف میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ حکومت کو پروڈکشن آرڈر کے اجرا سے کوئی اختلاف نہیں، مگر اس معاملے کو نزاع کی وجہ نہ بنایا جائے۔ دیکھا جائے کہ استحقاق کمیٹی اس معاملے میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان نے کہا، اون عباس بفی کے ساتھ جو ہوا اس کی مذمت کرتی ہیں۔ پروڈکشن آرڈر کے اصولی فیصلے پر آدھا عمل ہوا۔ تمام ممبران اسمبلی کا استحقاق ہے کہ ان کو اسمبلی لایا جائے۔ مظلوموں سے ہمدردی ہے، لیکن آپ کے لیڈر مظلوم نہیں۔ جتنے مسائل ہیں وہ بغیر گالم گلوچ سے حل ہو سکتے ہیں۔ امید ہے جیل میں سابق وزیر اعظم سیکھیں گے۔ جے یو آئی اے کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ استحقاق کمیٹی میں معاملہ بھیجنے کے بجائے آپ اپنے حکم پر عمل درآمد کرائیں۔ شکر ہے اون عباس پر مسجد سے جوتے چرانے یا خواتین کو چھیڑنے کا کیس نہیں کیا گیا۔ شکر ہے ہرن کو مارنے کا ہی کیس کیا گیا۔ چین نے پاکستان کے ذمہ واجب الادا $2 ارب رقم کی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی۔ وزارت خزانہ نے تصدیق کر دی۔ چین کے $2 ارب کے قرض کی واپسی کی مدت 24 مارچ کو مکمل ہو رہی تھی۔ موسیٰ ہراج آکسفورڈ یونیورسٹی کے صدر منتخب۔ موسیٰ وفاقی وزیر رضا حیات ہراج کے بیٹے ہیں۔ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ تالیوں اور سیٹیوں کے بجائے آذان سے گونج اٹھا۔ تاریخی کرکٹ گراؤنڈ میں اوپن افطار، سینکڑوں مسلمانوں اور غیر مسلموں کی شرکت۔ انگلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑی ثاقب محمود بھی شریک ہوئے۔ غیر مسلموں نے بھی کھجور سے افطار کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ افطار میں شرکت سے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی غلط فہمیاں دور ہوں گی۔ امریکہ کا اپنے شہریوں کو پاکستان کے سفر پر نظر ثانی کرنے کی ہدایت۔ امریکہ نے پاکستان میں سفر پر اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ امریکی شہری خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سفر سے گریز کریں۔ پاکستان میں شہریوں، فوج اور پولیس کو اندھا دھند حملوں کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ پاکستان میں بلا اجازت احتجاج کی اجازت نہیں۔ احتجاج کے قریب پائے جانے پر تفتیش کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایران نے 11 لاکھ افغان مہاجرین کو ملک سے بے دخل کر دیا۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کے مطابق ایران مزید افغان مہاجرین کو جگہ دینے سے قاصر ہے۔ سرحدوں کی نگرانی سخت کی جا رہی ہے۔ افغانستان کی طالبان حکومت کا پاکستان اور ایران سے افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل کو زبردستی کے بجائے منظم طریقے سے انجام دینے کا مطالبہ۔ ایلان مسک کے اے آئی چیٹ باٹ گراک نے ٹرمپ کو روسی صدر پوٹن کا آدمی قرار دے دیا۔ امریکی کامیڈی شو کے میزبان جیمی کول کے مطابق گراک نے کہا کہ ٹرمپ کے روس کے ساتھ دہائیوں پر مبہم محیط مالی تعلقات اور اتحادیوں پر حملوں کے باوجود پوتن پر تنقید نہ کرنے نے اس شک میں اضافہ کیا اور 75 سے 85% چانس ہے کہ ٹرمپ پوتن کے آدمی ہیں۔ بھارت میں درندگی کا ایک اور واقعہ۔ ریاست کرناٹک میں 3 ملزمان نے اسرائیلی سیاح سمیت 2 خواتین کو گینگ ریپ کا نشانہ بنا دیا، جبکہ جائے حادثہ پر موجود ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ متاثرہ خواتین ہیمپی ٹاؤن میں یونیسکو کے آثار قدیمہ دیکھنے گئی تھیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے خواتین کی عصمت دری سے قبل امریکی سیاح سمیت 3 افراد کو ندی میں پھینک دیا تھا، جن میں سے ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ کائنات کی تخلیق اتفاقی نہیں۔ کائنات کے متوازن فطری قوانین کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ خدا ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا ریاضی دان ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدان کی تحقیق۔ ماہر فلکیات ڈاکٹر ویلی نے کہا، کائنات کے فطری قوانین اتنے مکمل انداز میں بنائے گئے ہیں جو قطعی طور پر اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کائنات کے رازوں کو ریاضی کے اصولوں سے کھولا جا سکتا ہے اور خدا کے وجود کو ریاضی کے فارمولوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ماضی میں بھی کائنات کے رازوں کے بارے میں اندازے لگانے والے ریاضی دان کہہ چکے ہیں کہ کائنات کے متوازن فطری قوانین بہت ہی اعلیٰ ذہانت کے مظاہر ہیں۔